نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جس طرح کے تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں رات قریب ہے، بہت سارے لوگ اس رات کو شب بارات کا نام دیتے ہیں اور اس رات کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات میں انسان کی زندگی، موت، رزق اور دیگر معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک درخت اگایا ہے، اس درخت کو شعبان کی 15ویں رات کو اتنے پتے لگ جاتے ہیں جتنے انسانوں نے سال بھر میں پیدا ہونا ہوتا ہے، اور اتنے پتے جھڑ جاتے ہیں جتنے انسانوں نے سال بھر میں فوت ہونا ہوتا ہے۔ اور اس پر قرآن پاک کی ان آیات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بابرکت رات کا ذکر آیا ہے۔ اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس رات سے کون سی رات مراد ہے۔ تو اگر ہم غور کریں اس بات کے اوپر کہ اس رات سے مراد کون سی رات ہے، اور غور کرتے ہوئے ہم اپنی منشا کے مطابق قرآن پاک کی تفسیر کرنے کی بجائے خود قرآن مجید میں ہی اس کی تفسیر تلاش کریں، تو اس سوال کا جواب ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی بابرکت رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور اسی میں انسان کی زندگی، موت، رزق اور دیگر تمام حادثات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ بابرکت رات کی یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، قتادہ، مجاہد، حسن وغیرہ نے کی ہے، اور اسی تفسیر کو جمہور مفسرین نے درست قرار دیا ہے۔ امام ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں، جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ خیال بالکل باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا۔ پھر اس نے ماہ رمضان کی ایک رات لیلۃ مبارکۃ کو متعین کر دیا کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، لہٰذا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ بابرکت رات سے مراد کوئی اور رات یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے، تو وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے۔ امام ابو بکر ابن العربی لوگوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں، اس رات کی یعنی شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے، اس بارے میں جتنی بھی حدیثیں آئیں گی وہ سب کی سب کمزور ہیں، لہٰذا ان کی طرف مت دیکھو، توجہ ہی نہ دو ان کی طرف۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بابرکت رات اور فیصلوں والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور جس نے یہ کہا کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے تو اس کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن پاک نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، لہٰذا شعبان کی 15ویں رات کو فیصلوں کی رات قرار دینا بالکل غلط ہے، اور اس کی کوئی بھی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی اطاعت و فرما برداری پر قائم رہنے اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ توحید اور عمل صالح پر فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔